میں جی بلوچستان گورنمنٹ کا سی ایم صاحب کا چیف سیکرٹری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بچوں کے اوپر ایک احسان ہے یہاں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ہماری یوتھ کے لیے صرف دو چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایک ایجوکیشن اور ایک اسپورٹس۔ تو آج جو یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، کیونکہ میں رہتا کراچی ہوں لیکن بلوچستان سے مجھے خاص لگاؤ ہے، خاص محبت ہے، اور ایسی بات نہیں کہ یہاں پہ ٹیلنٹ نہیں ہے، یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ فٹ بال کا ہو، چاہے وہ کرکٹ یا کوئی دوسری اسپورٹس ایکٹیویٹی جو ہے، تو اس کے لیے میں نے ہمیشہ یہاں پہ بچوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے کچھ آدھ پلیئر انڈر 19 کی ٹیم میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، تو خاص طور پہ سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، جو میرا مقصد تھا یہاں پہ آنے کا، کیونکہ میرے ڈیفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ، تو میری ایک خواہش تھی کہ کرکٹ اکیڈمی ہونی چاہیے، اور صرف کرکٹ اکیڈمی اس میں نے بچوں کو کرکٹ نہیں کھلانی، اس میں بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے بھی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ کرکٹر بن کے اس اکیڈمی سے نکلے، لیکن اس بچہ جب بھی اکیڈمی سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی سکل ہوگی جس سے وہ عام زندگی میں انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک دفعہ دوبارہ میں بلوچستان کی گورنمنٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سر آپ سلیکٹر بن چکے ہیں سر، ہمیشہ گلا رہتا ہے بلوچستان کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ صاحب موجود ہے، ان کی جانب سے خط بھی لکھا گیا پی سی بی کو، ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، کھلاڑیوں کو کھلایا نہیں جاتا، اگر کھلایا بھی جاتا ہے تو 16ویں پہ رکھا جاتا ہے، انصافی کیوں؟ انشاءاللہ جب تک، کیونکہ میرا جو ٹینور تھا وہ صرف نیوزی لینڈ کی سیریز تک کا تھا ایز اے چیف سلیکٹر، لیکن انشاءاللہ یہ میرا آپ لوگوں سے لازمی وعدہ ہے، سیاستدانوں والا وعدہ نہیں، آفریدیوں والا وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ یہاں سے ٹیلنٹ نکلے گا اور آپ کو کھیلتے ہوئے سارے بچے نظر آئیں گے۔ ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے بلوچستان، اب ہمیشہ کی، اگر آپ پاسٹ کی بات کریں گے تو میں پاسٹ میں زندگی نہیں گزارتا، میں پریزنٹ میں زندگی گزارتا ہوں، اور فیوچر کے میرے پلانز ہیں، انشاءاللہ ان کی سپورٹ رہے گی تو آپ کو خود بخود ٹیلنٹ نظر آئے گا۔ سر لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ مطلب بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، اتنے اضلاع ہیں وہاں، تمام کسی اور اضلاع میں بھی اس طرح کی اکیڈمی کھولنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ ہمارا دیکھیں جی، کیونکہ بلوچستان ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے اور میری خاص لگاؤ ہے یہاں پہ اس صوبے سے، اور یہاں پہ جو کرکٹ اکیڈمی ہوگی یہ یہاں پہ ہیڈ آفس ہوگا۔ میں اپنے ساتھ آلریڈی ارشد خان جو بلوچستان کے ہیڈ کوچ رہے ہیں، اس کے ارشد خان جب ہیڈ کوچ تھا یہاں پہ کافی ٹیلنٹ یہاں سے آیا ہے، اور بلوچستان بڑے اچھے نمبروں پہ ٹاپ پہ رہی ہیں یہاں پہ سیکنڈ لیگ کے اندر، تو میرے ہوتے ہوئے تو انشاءاللہ ناانصافی بالکل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ ہم پورے بلوچستان کے اندر کرکٹ کے ٹرائل لیں گے، 16 سے 17 سال کے بچوں کو ہم لے کے آئیں گے، یہیں پہ رہیں گے، یہیں کھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم فائنینشلی بھی ان کی فیملی کو سپورٹ بھی کروں گا۔ پی ایس ایل کے میچز ہوں گے سر، پی ایس ایل کے میچز ایک مرتبہ پھر وعدہ کیا گیا، پی سی بی کو آپ نے خط بھی لکھا، آج ایک مرتبہ شاہد افریدی خود آئے ہیں یہاں پہ اکیڈمی کا بھی افتتاح کر رہے ہیں، پی سی بی کی ناانصافی ہے، مرکز کی ناانصافی ہے، اس پہ بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی تمام میڈیا کے دوستوں کا اور آفریدی صاحب کا اور ہمارے تمام منسٹر صاحبان اور سی ایس صاحب، آج ایک اہم دن ہے اور بلوچستان کے لیے بہت خاص دن ہے۔ ہم ہر وقت جس طرح آفریدی صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ دو ہی امپورٹنٹ شعبے ہیں، ایجوکیشن اور اسپورٹس، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ جہاں پہ اسپورٹس ہوگا تو ہیلتھ کا ایشوز بھی سالو ہوں گے، تو میں آفریدی کا مشکور ہوں، آفریدی صاحب کا، کہ انہوں نے خواہش ظاہر کیا، ہم نے تو اس میں منٹ نہیں لگا دیا کیونکہ ہمیں ضرورت تھا، اور یہ بلوچستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہماری یوتھ بہت اسپورٹس لور ہیں، تو ساتھ ساتھ کرکٹ کا تو بہت زیادہ ہی، اور شاید آفریدی کا تو میرے خیال میں ایکسٹریم کہ اس میں وہ ہیں لور ہیں، تو یہ بڑا اچھا دن ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میں، اور ویسے بھی اسپورٹس اور کسی بھی شعبے میں ہم نے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کم وسائل میں ہم نے ہر قسم کی کوشش کیا کہ ہم اسپورٹس، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں بہتر سے بہتر کام کریں، اور اس میں آفریدی صاحب کو اس نے کہا کہ سیاستدان نہیں، لیکن سیاستدان بھی زبان کے پکے ہوتے ہیں، کچھ آگے پیچھے سارے ایک ایسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ادروائز کیونکہ اگر سیاستدان نہیں ہوتے تو آج یہ سیٹوں پہ نہیں آتے۔ بہرحال ہونا چاہیے، اور اس طرح کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے چیزیں
ان کے نام کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. وہ جس شعبے ہیں بہت اہم شعبہ ہے اور اس سے وابستہ ہے عوام کے مستقبل, تو ہمیں کام کرنا چاہیے اور کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں. بہرحال فریدہ صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر جس طرح اس کا یہاں پہ انٹرسٹ بھی ہے اور مختلف شعبوں پہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم بھی ابھی اکیڈمی کا تو بہت بڑا ایک ہمارے لیے اچھا ایک بلوچستان کے لیے ایک میسیج ہے اور یوتھ کے لیے بہت بڑا اچھا ایک کام ہونے جا رہا ہے. جس طرح آفریدی نے کہا کہ ان کو مختلف شعبوں میں بھی ہم فعال کریں گے یا ان کو ایجوکیٹ کریں گے تاکہ وہ کسی بھی فیلڈ میں کم نظر نہ آئے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر قسم کے سپورٹ کرتا رہوں گا. یہاں پہ اس اکیڈمی کے اس کا تقریباً 20 ملین جی 330 ملین کا پروجیکٹ. ہاں نہیں اس میں گرانٹ 200 ملین کا گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں. اگر مزید ضرورت ہوگا پھر بھی ہم سپورٹ کریں گے. اچھا سر, دیکھنے میں آیا کہ بلوچستان میں جو بھی پروجیکٹ بنتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے فنڈ کی کمی کی وجہ سے. کیا اس کو فنڈ رکیں گے تو نہیں بر وقت کمپلیٹ ہوگا؟ نہیں, وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, دیکھو ہمارا بلوچستان آدھا پاکستان ہے اور جو ہمیں میڈیا کے دوستوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے ایک انفارمیشن جس طرح آپ لوگ کوشچن کرتے ہیں, آدھا پاکستان ہے اور آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. آدھا پاکستان میں جو آبادی کے حساب سے NFC ایوارڈ میں جو پیسے ملتے ہیں, میرے خیال اس کو ڈیولپ کرنا یا ہر چیز کو ہم نے پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینا چاہیے اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ فیوچر ہے پاکستان. صرف باتوں سے نہیں, عملی کاموں میں بھی ان کو اس پہ آنا چاہیے. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, امپورٹنٹ چیز کو کوئی ہم اگر پیسے نہیں ہوں بھی کسی بھی کسی کے تنخواہ بھی کاٹ کے اس کو کر دیں گے کیونکہ اس میں ہمارا یوتھ کا مستقبل وابستہ ہے. اچھا یہ بتا دیں, مالی بحران بلوچستان کا شکار ہے. وزیر خزانہ نے خود بھی اعتراف کیا کہ بلوچستان میں مالی حالات بہتر نہیں. وفاق سے بات ہوئی, کتنی پوری امید ہے کہ جو ڈیوز ہے وہ دے دی جائیں گے؟ مالی بحران سچ تو ہم نہیں کہتے ہیں مالی بحران ہے کہ, لیکن ہمارا جو NFC ایوارڈ میں جو ہمیں پیسے شیئر ہے جو پروٹیکٹ ہے NFC ایوارڈ میں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہلوں کا میں بات نہیں کرتا کیونکہ میں کسی کا پیچھے بات کرنا مجھے مناسب نہیں, کبھی بھی نہیں. لیکن پہلے اتنے فاسٹ ٹریک پہ کام نہیں چلتے تھے. ابھی ہم نے بہت تیز کام شروع کیے ہیں فاسٹ ٹریک. ہم تقریباً فیڈرل گورنمنٹ جو پیسے دے رہا ہے اس سے تقریباً ہم 100% آگے جا رہے ہیں. جو ٹینڈر بھی ہو رہے ہیں, کام شروع ہیں, تو ہمیں جو ہمارا پروٹیکٹ منی ہے وہ اس ٹائملی ہمیں نہیں مل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرا دیا ہے اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں, اور عمل کرنے کی بات بھی نہیں ہے, ان کو دینا پڑے گا. یہ اس میں کوئی وہ نہیں. درجہ حرارت منفی ہے, سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ عروج پہ ہے. 2 اسمبلیاں چلی گئی, 2 آپ بچ گئے ہیں. آپ لوگ بھی جا رہے ہیں یا مدت پوری ہوگی؟ اور دوسرا اس میں اضافہ کروں گا کہ با پارٹی کا وجود آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اکثر لوگ با پارٹی کی جو ہے جا رہے ہیں دوسری پارٹیوں میں, تو سر آپ کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ آپ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے, تو کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ یہ بڑی مہربانی. ایک تو کیا کون سا درجہ حرارت جو ہے منفی میں ہے, دو ہاں صوبوں کی گورنمنٹ چلی گئی, یہ 2 اسمبلیاں چلی گئی, آپ بھی جانے لگے ہیں یا مدت پوری کریں گے؟ دیکھیں گورنمنٹوں کا تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب رہتا ہے کب نہیں رہتا ہے, لیکن جو عوامی چیف منسٹر یا منسٹر تو چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ کسی کا میراث نہیں ہے, یہ عوام کا وہ ہے, عوام کا جو نمائندہ حکومت, اور یہ عوام کا جو انہوں نے اپنی اتنی قیمتی ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے, تو ہم حق نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا 1 سیکنڈ بھی ضائع کریں. اور ہمیں, میں جب تک رہوں میں تو کوشش کروں گا کہ آخری حد تک آخری سیکنڈ تک عوام کا جو ٹائم ہے اس کو ہم یوز کریں عوام کی وسیع تر مفاد میں اور لوگوں کی بہتری کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے. اور تھینک یو سر.